گدائے غوثِ اعظم میرا، گدائے غوثِ اعظم میرا، گدائے غوثِ اعظم میرا، گدائے غوثِ اعظم ہوں۔ جیلانی غوثِ اعظم، جیلانی پیر پیرا، جیلانی میرے میرا، جیلانی غوثِ اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچے اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے پیارے غوث پاک۔ پیارے بچے اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں، جس پروگرام کا نام ہے پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پیارے بچوں، پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ کیا بولنا چاہیے؟ کیا بولنا چاہیے؟ ہمیشہ اور ہر حال میں کیا بولنا چاہیے؟ جی، سچ بولنا چاہیے۔ اب اگر ہم غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ سے سچی محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے، اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور ہمیشہ سچ اور صرف سچ بولنا چاہیے۔ پیارے بچے، جھوٹ بولنے کی برائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے معاذ اللہ جھوٹ کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے کی برائی اتنی عام ہو گئی ہے، اب ہر کسی کو دیکھا جاتا ہے، اور جب دل چاہتا ہے لوگ وقتی فائدے کے لیے، یعنی وقت پر کبھی کسی نے بول دیا کہ یہ کام آپ نے کیا ہے، جیسے فضیل بھائی نے کل ہی مثال دی تھی کہ امی نے بول دیا یہ کام آپ نے کیا ہے، تو منع کر دیا نہیں میں نے تو نہیں کیا۔ تو یہ وقتی فائدے کے لیے لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے معاذ اللہ کہ جیسے جھوٹ کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، حالانکہ جھوٹ بولنا گناہ کی بات ہے، اور اس سے اللہ پاک ناراض بھی ہوتا ہے۔ تو پھر پکی نیت کریں کہ غوث پاک کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو چلیں اسی اچھے اور نیک عزم کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور فضیل بھائی کی جانب کچھ بڑھتے ہیں۔ فضیل بھائی اگر کچھ بیان کرنا چاہیں۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست بات آپ نے بتائی ہے پروگرام کے شروع میں ہی کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور یہی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ اپنی والدہ سے پرمیشن لے کے گئے تو والدہ نے آپ کو، کل بھی ہم نے سنا تھا کہ یہی نصیحت کی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ اچھا، اب تو جیسا آپ نے کہا جھوٹ عام ہو گیا ہے، اسکول میں جھوٹ، مدرسے میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، دوست سے جھوٹ، یعنی جہاں دیکھیں جھوٹ ہی بولا جا رہا ہوتا ہے۔ بعض کی عادت ہوتی ہے، سب تو نہیں ہوتے، ماشاءاللہ سچ بولنے والے بھی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کا نیک بندہ بننا چاہیے، اور اللہ کا نیک بندہ جو ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ بچے کو کیا کہتا ہے؟ سچ بولتا ہے۔ جی رمضان بھائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچے اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اسی اچھے اور نیک عزم کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ غوث اعظم پیر پیرا، غوث اعظم۔ پیارے بچے اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، فضیل بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ روزانہ پروگرام میں بچوں سے ایک سوال ہوتا ہے، وہ سوال شامل کرتے ہیں، پھر کلام کی جانب انشاءاللہ۔ سوال ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ جو بچے ہمیں مدنی چینل پر ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں پروگرام کے اندر، وہ بھی چاہتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر وہ بھی کریں ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر، تو ہم روز ایک سوال دیتے ہیں ہمارے جو ناظرین ہیں مدنی چینل کے، اور جو بچے ہمیں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، تو آج بھی ہم آپ کو یہ سوال دیں گے، اور وہ بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی سے تعلق جوڑتا ہے، یعنی اس کا تعلق بھی غوث پاک کی زندگی سے ہے۔ اور پیارے بچوں، آج کا سوال آسان سوال ہے رمضان بھائی، اور وہ سوال یہ ہے کہ بعض کے لیے آسان ہوگا، ہو سکتا ہے بعض کے لیے مشکل بھی ہو، لیکن تھوڑا سا سوچیں گے تو
جواب ہو سکتا ہے وہ دے دیں. اچھا اس سے جواب دینے میں وہ کسی کے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں, اپنی امی کی, اپنے ابو کی یا اپنے بھائی, کسی بھی وہ ہیلپ لے کر ہمیں جواب دے سکتے ہیں. اور سوال یہ ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اپنی چھوٹی عمر کے اندر جو سفر شروع کیا تھا علم دین کا, اور اپنی امی کی پرمیشن سے جو آپ سفر پر روانہ ہوئے تھے, تو وہ کس شہر کی طرف روانہ ہوئے تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. چھوٹی عمر میں جو سفر اختیار فرمایا علم دین حاصل کرنے کے لیے, علم دین کے حصول کے لیے, تو وہ کس شہر کی طرف فرمایا یہ آج کا وہ سوال ہے. کون سا ملک تھا؟ وہ مکہ شریف تھا, مدینہ شریف تھا, یا پاکستان تھا, یا وہ کوئی اور سا ملک تھا؟ جی جناب یہ کیا سوال ہے. آتی ہے آج؟ یہ سوال ہے, اس کا جواب آپ نے دینا ہے. آئیے فدا الرحمان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کلام آج ہم سنیں گے. جی جناب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں, وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں, شرح وشمس و ضحا کرتے ہیں, شرح وشمس و ضحا کرتے ہیں, ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں, ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں, جن کو محمود کہا کرتے ہیں, جن کو محمود کہا کرتے ہیں, انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری, جن سے دریائے کرم ہے جاری, جن سے دریائے کرم ہے جاری, جوش پر آتی ہے جب غم خاری, تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں, تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں, ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں, جن کو محمود کہا کرتے ہیں, آستی رغبت عالم الپے کمرے
महमूद कहा करते हैं, वस्फ़े रुख़ उनका किया करते हैं। शरह दुहा करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया फ़िदा रहमान में अब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मंदिर दिखाए। मदीशा के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हमने कलाम शामिल किया। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज का सवाल एक बार फिर दोहरा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। आज का सवाल ये कि हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला ने अपनी छोटी उम्र में जो इल्म दीन हासिल करने के लिए सफ़र किया वो किस शहर की जानिब किया, ये आज का सवाल है। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, जिस सेगमेंट का नाम है दर्स। गौसे आज़म पीरे पीरा, गौसे आज़म। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलाम अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दराजात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह जहाँ अल्लाह पाक की इबादत करने और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने में आगे आगे नज़र आते हैं, वहीं गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने में भी आप रहमतुल्लाहि अलैह अपनी मिसाल आप हैं। गरीबों, मोहताजों और ज़रूरतमंदों की खिदमत करने का जज्बा भी आप रहमतुल्लाहि अलैह की पाकीज़ा सीरत का हिस्सा है। आप रहमतुल्लाहि अलैह कभी किसी मांगने वाले को मायूस नहीं फरमाते और ना कभी किसी ज़रूरतमंद को खाली वापस लौटाते थे। आइए आपको हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह की सखावत और गरीबों की मदद से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा सा वाक़या सुनाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह के बेटे हज़रत अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मैं हज के सफ़र में अपने अब्बू जान के साथ था और हमारे साथ कुछ और लोग भी थे। जब हम बगदाद के एक शहर में पहुँचे तो मेरे अब्बू जान हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि यहाँ सबसे गरीब घर तलाश करो। तलाश करते हुए हमें एक खेमा यानी टेंट नज़र आया। हम उस खेमे के पास चले गए। उस खेमे में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया रहती थी। हमने उन खेमे वालों से इजाज़त ली और वहीं ठहर गए। लोगों को जब मेरे अब्बू जान हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह का पता चला तो शहर के अमीन लोग आए और रिक्वेस्ट करने लगे कि आप हमारे घरों में तशरीफ़ ले चलिए या किसी और अच्छे मकान में तशरीफ़ ले चलिए, मगर आप रहमतुल्लाहि अलैह ने सबको मना फरमा दिया। प्यारे बच्चों, जब शहर के गवर्नर को पता चला तो उसने हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह के लिए बहुत सी गायें, बकरियां, सोना चांदी और बहुत सारा सामान भेज दिया और सफ़र के लिए सवारियां भी भेज दी। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने साथियों से फरमाया कि जितना भी सामान आया है इसमें से मैंने अपना हिस्सा इस गरीब खेमे वाले को तोहफे में दे दिया है। प्यारे बच्चों, इतना सुनकर आप रहमतुल्लाहि अलैह के साथ जितने लोग थे सब ने अपना माल उस गरीब खेमे वालों को दे दिया।
اور پھر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ پیارے بچوں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے فرماتے ہیں کئی سال بعد میں اس شہر سے گزرا تو میں نے دیکھا وہی بوڑھا شخص وہاں کے لوگوں میں سب سے زیادہ امیر ہے۔ پوچھنے پر اس بوڑھے شخص نے مجھے بتایا کہ یہ سب کچھ اس رات کی برکت ہے جس رات غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں ٹھہرے تھے، اور یہ انہی گائے اور بکریوں کے بچے ہیں تو جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں تحفے میں دی تھی۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد، تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد، یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہ بغداد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سیف اللہ بھائی، صفی اللہ بھائی بہت پیارا پیارا درس لاتے ہیں ہمارے لیے، اور وہ بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی سے جو تعلق، جس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو آج کا جو درس ہے بچوں، اس میں ہمیں جو مین بات سیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ غریبوں سے بڑی محبت کرتے تھے، یہ غریبوں سے بڑی محبت کیا فرماتے تھے۔ یعنی آپ کے پاس جو بڑا لیول تھا، آپ کا جو بڑا مقام تھا، آپ نے اس کی وجہ سے ایسا نہیں کہ غریبوں کو چھوڑ دیا، جو مسکین تھے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ غریبوں کو چھوڑنا، مسکینوں کو چھوڑنا، جو پریشان حال ہوتے ہیں ان کی مدد نہ کرنا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کی جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو غریبوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ تو غریبوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کا زیادہ ساتھ بھی دیتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک علیہ رحمہ کی زندگی کا جو آج میسج ہم نے سنا ہے اس درس سے، بچوں کیا سیکھا ہے وہ؟ کہ ہمیں غریبوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر کلاس میں کوئی بچہ آپ کے ساتھ پڑھتا ہو، مدرسے میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہو، یعنی ہم کیا کر سکتے ہیں بھئی؟ ہمیں تو پاکٹ منی ایک لمیٹڈ ملتی ہے، ٹھیک ہے، اچھا بسا اوقات شریعت کی طرف سے بچوں کو، نابالغ بچوں کو دینے کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کلاس میں کوئی غریب بچہ ہے، ویسے تو چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، کسی کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن جو غریب ہو اس کے ساتھ بسا اوقات بال بچے دوستی بھی نہیں کرتے، اپنے پاس نہیں بٹھاتے، اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کو چھیڑتے ہیں، تمہارے تو کپڑے ایسے ہیں، تمہارا تو بیگ ایسا ہے۔ تو ہمیں ایسا نہ غریبوں کے ساتھ کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی امیر کے ساتھ کرنا چاہیے، بلکہ ہر مسلمان کی بچوں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عزت کرنی چاہیے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ تو رمضان بھائی انشاءاللہ نیت کرتے ہیں یہاں جو بچے بیٹھے ہوئے کہ انشاءاللہ ہم غریبوں سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صفی اللہ بھائی بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے درس فرمایا، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا منجے نکھائے ماشاءاللہ۔ فضائل بھائی سے بھی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، میرا نام عبدالحنان ہے، سوال کا جواب بغداد۔ جی ماشاءاللہ، انہوں نے جواب دیا بغداد شریف، ماشاءاللہ، اور ان کا جواب کون گن کہتا ہے درست ہے؟ باقیوں کو نہیں پتا یا باقی کہتے ہیں درست نہیں ہے؟ جی جناب، آپ کیا کہتے ہیں؟ درست ہے؟ چلیں جناب، ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ جی نیکسٹ سوال۔ جو نام عبید رضا تاری آئی، جو نام ہمیں تازہ آتا جیسے سمانا مدید اتاؤ مکے اچاؤ بساس گمبد منتا بڑساؤ آجا خوانا رگے خوانا دم دمادم دستگیر غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچے اور کرسماتی شاہ کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایکٹیویٹی۔ غوث اعظم پیر پیرا، غوث اعظم۔ سیگمنٹ ہے پیارے بچوں اور کرسماتی شاہ کے ناظرین ایکٹیویٹی ٹائم، اور آج ہوگی ہمارے ساتھ ایکٹیویٹی
جو ہونے جا رہی ہے وہ ہے باکس ایکٹیویٹی. سوچ لیں. چلیں جناب, کون سی؟ چین ایکٹیویٹی. نہیں جناب, باکس ایکٹیویٹی ہوگی. چلیں دیکھتے ہیں, آپ کی مرضی ہے کہ کون سا آپشن سلیکٹ کریں. مگر چلیں آپ لوگ پہلے آئیں, پھر آپ کو سمجھاتے ہیں. پہلی اے ٹیم ہوگی فدا الرحمان بھائی کی ٹیم مکی, اور ٹیم اے, اور ٹیم بی ہوگی مشہد بھائی کی. صحیح ہے جناب. ٹیم بی کے کیپٹن کون ہیں؟ جو آئے گا فدا الرحمان بھائی کی ٹیم سے وہ فدا الرحمان بھائی کی اجازت سے آئے گا, جو آئے گا مشہد بھائی کی ٹیم سے وہ مشہد بھائی کی اجازت سے آئے گا. اور اس سیگمنٹ میں, کیونکہ سیگمنٹ آپ کی مرضی کے سوالات ہیں, آپ کی مرضی کے جوابات ہیں, تو اب اس سیگمنٹ میں یہ بھی ہوگا کہ اگر یہاں پر کوئی بچہ آیا, صحیح ہے, اس کو کسی نے پیچھے سے بتایا, مدد کرتے ہیں نا, تو وہ مدد کی تو 1 نمبر کیا ہو جائے گا؟ جی جناب. چلیں جناب کرتے ہیں. اور ٹیم اے مکی, وہ ٹیم اے فدا الرحمان بھائی کس کو بھیجنا چاہیں گے؟ چلیں آپ آ جائیں, مائک بھی دے دیں مجھے ذرا. ٹھیک جی, کون سا آپشن سلیکٹ کریں گے؟ اچھی عادت. اچھی عادت. جناب اچھی عادتیں بتائیں گے کچھ آپ؟ جی میں آپ, یہ اچھی عادتیں کچھ مشکل ہوتی ہیں نا, وہ کچھ آسان ہوتی ہیں, بہت زیادہ ہی آسان ہوتی ہیں, سارے ایسی بار ہوتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ میرے پاس جو موجود ہیں وہی آپ نے اچھی عادتیں بتانی ہیں. ہاں چلیں ٹھیک ہے. اب میرا سے یہ سوال ہے, کوئی سی 3 اچھی عادتیں بتا دیں. ان کو کس میرے معلوم پاس ہوگا کہ آپ کے پاس کیا لکھی ہوئی ہیں؟ جی اچھا چلیں جناب, دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں یہ. جی کیا جواب دیں گے آپ؟ ماں باپ کی خدمت کرنا. یہ تو نہیں ہے. چلیں کوئی سی بھی عادت لے لیتے ہیں, رمضان نہیں کوئی بھی لے لیتے ہیں. چلیں ماں اچھی باپ عادت کی بیان کرتے ہیں خدمت بس. کرنا. جی جناب. اور مسواک کرنا. اور جمعے کے دن نہانا. اور 3 پوچھی تھی ویسے تو, مگر بتانا چاہیں تو اور بھی بتا دیں بھائی, نہ بتانا چاہیں تو بتا دیں. ماں باپ زیادہ کا ملیں کہنا گے ان کو ماننا. اگر زیادہ بتائی دونوں نے. جی ماں باپ کا کہنا ماننا. جی ماں باپ کا کہنا ماننا. جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنے, 4 انہوں نے اچھی عادتیں بتائیں, چاروں اچھی عادتیں ماشاءاللہ. ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. اب یہ ہوگا کہ اچھی عادتوں کے سیگمنٹ میں اب کیا ہوگا, تھوڑی سی تیاری مضبوط کرنی ہے. ٹھیک ہے. ٹیم بی کس کو بھیجیں گے؟ مشہد بھائی آ جائیں جناب. اچھی عادتوں کے علاوہ کوئی اور باکس سلیکٹ کرنا ہے؟ جی میں نکالتا ہوں. اسماء الحسنی, اوپر لکھا ہوا بھی ہے جواب یار. اللہ پاک کے کوئی سے 3 نام بتائیں. اللہ, اللہ, رحمان, رحمان, مالک. رحیم. یہ تو سارے آسان بتائے. چلیں جناب, اللہ, الرحمن اور الملک. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. جی جناب. جی چلیں جناب, اب آ جائیں, کس کو بھیجیں گے؟ چلیں آ جائیں زین العابدین بھائی. چلیں کون سا آپشن سلیکٹ کریں گے؟ آئیں جناب. اس میں پاروں کے نام نا بھائی, دیکھیں پاروں کے نام بتائیں گے. 13ویں پارے کا نام بتانا ہے. وما ابرو. سوچ لیں جناب, وما ابرو. سوچ لیں. مشہد بھائی انکار کر رہے ہیں لگتا ہے. مشہد بھائی غلط بتا رہے ہیں یہ, آپ بتائیں مائک پہ. کچھ غلطی کر رہے ہیں یہ. وما ابرئ. وما ابرئ. کون سا؟ چلیں جناب, اب کیا کیا جائے؟ رمضان بھائی کیا کیا جائے؟ آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے یہ میرے بتا. پاس یہی ہے, کیا لکھا وما ہوا ہے؟ ابرئ. وما ابرئ. اب انہوں نے تو مشہد بھائی کو سن کے بتایا, پھر کیا کریں؟ پھر تو نمبر نہیں ملے گا. چلیں جناب آپ اپنی جگہ پر جائیں گے, نمبر نہیں دلوایا آپ نے اپنی ٹیم کو. چلیں جناب, ابھی آگے کون ہے, کون سی ٹیم آگے چل رہی ہے ابھی فی الحال تو دونوں ٹیمیں برابر ہیں. اچھا 1 نمبر دونوں ٹیموں کا ہے نا. صحیح ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کون آتا ہے. چلیں جناب اب آ جائیں. کیا نام تھا؟ عبد الباسط بھائی, سوری. چلیں بھائی, کون سا آپشن سلیکٹ کریں گے؟ جو باکس ہو گیا اس کے علاوہ سلیکٹ کرنا ہوگا. جی جی دعا.
دعائیں چلیں جناب آ جائیں. دعائیں سوتے وقت کی دعا, کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, بعد کی دعا. مصافحہ کرتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, اس کی دعا سنانی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اپنی جگہ پر جائیں. آپ کا جواب غلط ہے. اللہ, یہ تو بھائی غلطی ہو گئی. کوئی بتانا چاہے گا یہاں پر, کسی کو معلوم ہو تو؟ صفی اللہ مصافحہ بھائی, یعنی رمضان بھائی مصافحہ یعنی ہاتھ ملاتے وقت کی دعا. ہاتھ ملاتے وقت کی دعا. چلیں آپ بتائیں گے, بتائیں. نمبر نہیں ملے گا لیکن یہ سوچ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم جی. السلام. جی جی صفی اللہ بھائی. یغفر اللہ لنا ولکم. یغفر اللہ لنا ولکم. ماشاء اللہ صفی اللہ بھائی کا جواب درست ہے, مگر یہ کسی ٹیم میں نہیں ہے. صحیح ہے جناب. اب آ جائیں ٹیم اے, فدا الرحمان بھائی. جی آ جائیں جناب شایان بھائی. کون سا آپشن سلیکٹ کریں گے؟ اسماء النبی, سنت یا اولیاء کرام؟ سنت. سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں. دیکھیں آسان کیا سوال آئی. سوال آیا ہے ان کے پاس. جی سوال یہ ہے کوئی سی 3 سنتیں بتا دیں. عطر لگانا چاہیے. عطر لگانا چاہیے جناب, صحیح ہے. امامہ پہننا چاہیے. امامہ پہننا چاہیے. یہ تو ہو چکے ہیں کوئی. یہ 3 سنتیں پہلے کئی بار سن چکے ہیں. اور غسل کرنا چاہیے نہانے سے پہلے. پوائنٹ مس ہو جائے گا آپ کا. چلیں جناب میں آپ کو کچھ ہنٹ دے دیتا ہوں کہ آپ جو ہے کیا بولتے ہیں, آپ کے پاس دیگر سوالات بھی تو تھے نا. اب ان میں سفر کی کوئی سنت آپ کو یاد آتی ہو, کھانا کھانے سے پہلے کی کوئی سنت یاد آتی ہو, کھانا کھانے کے بعد کی آتی ہو, پانی پیتے وقت کی کوئی سنت یاد آتی ہے, تو آپ وہ بتا سکتے ہیں. چلیں جناب اب اتنی ساری ہنٹیں دے دی ہیں تو پھر تو بتائیں, شروع ہوتی ہے. جی دعا بتانی ہے. دعا بتانی ہے. دعا نہیں, سنت. 5 4 3 2 1. سیدھے ہاتھ سے پانی پینا چاہیے. سیدھے ہاتھ سے پانی پینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے مائک مجھے دیتے ہیں, آپ اپنی جگہ پہ جائیں. ٹھیک ہے چلیں جناب. جی کاؤنٹنگ پوری ہو چکی تھی. بقیہ یہ کہ سفر کی بہت ساری سنتیں, جمعرات کے دن سفر کرنا چاہیے, اس کی بھی ایک سنت ہے. یہ بھی اور بھی مختلف سنت ہے جو آپ بتا سکتے تھے. کھانا کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کرنا چاہیے, یہ بھی سنت ہے. صحیح ہے. چلیں جناب آئیے بڑھتے ہیں اور پروگرام میں کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں. جی جناب. میرا نام محمد عزیز اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو 3 زبانوں میں بنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. try to inform myself and the people of entire world inshallah. لیا محاولت اصلاحی نفسی و جمیع مناسب عالم انشاءاللہ. جی فضیل بھائی. ماشاء اللہ. ارے واہ بھائی واہ, تو 3 زبانوں کے اندر مدنی مقصد سنایا ہے. آپ میں سے کوئی یہ جو سنائے گا 3 زبانوں کے اندر مدنی 3 مقصد؟ زبانوں کے اندر اگر کسی کو یاد ہو. ارے واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. ان کی کال تو وہ زبردست کال آئی ہے, کیا بات ہے. جی ماشاء اللہ. اردو, پھر عربی اور پھر انگلش, یہ 3 زبانوں میں انہوں پہلے نے, اردو, پہلے اردو تھی, پھر انگلش, پھر عربی. عربی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جناب نیکسٹ کال. My name is خدیجہ فرمان. غوث اعظم نے بغداد کی طرف سفر کیا تھا. ماشاء اللہ. انہوں نے جواب دیا بغداد کی طرف سفر اختیار فرمایا تھا, سفر کیا تھا, اور جواب ان کا جی جناب نیکسٹ کال. میں ہوں فاطمہ تاریہ بنت نواب سے. میں آج نعرہ گاؤں گی. دم دمادم دستگیر غوث اعظم دستگیر, تیرا پیر میرا پیر غوث اعظم دستگیر, سارے ولیوں کے امیر غوث اعظم دستگیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دم دمادم دستگیر, غوث اعظم دستگیر, کون ہے میرا پیر, غوث اعظم دستگیر, سارے پیروں کے گئے پیر, غوث اعظم دستگیر. اچھا اچھا میرا پیر, غوث اعظم دستگیر. دم دمادم دستگیر, غوث اعظم دستگیر. جی جناب نیکسٹ کال.
میرا نام علی قاسم ہے، میں سلکوتر سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ غوث پاک چھوٹی عمر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف گئے تھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی بغداد شریف گئے تھے اور ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد حمزہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں نعرے لگاؤں گا۔ آپ ہیں پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر، آپ ولیوں کے امین غوث اعظم دستگیر، کاش میں بن جاؤں پیر غوث اعظم دستگیر، تیری زلفوں کا شیر غوث اعظم دستگیر، دم دما دم دستگیر غوث اعظم دستگیر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچے اور کرس مدیجہ کے ناظرین، یہاں پر ہم نے کچھ کال شامل کی۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ایک سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے جس میں ریکارڈڈ سیگمنٹ ہے، جس میں ہم سنیں گے کچھ کرامات غوث اعظم رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ۔ جی جناب۔ غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف سے حاضری دے کر بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص کو دیکھا کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا، تم کون ہو؟ اس شخص سے جواب دیا، میں گاؤں میں رہنے والا ہوں۔ لیکن بچیوں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے ولی تھے، اور وہ جو شخص تھا وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ ایک چور تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے دیکھ کر سمجھ گئے تھے یہ چور ہے۔ پھر اس چور کے دل میں خیال آیا، شاید یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور بچوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چور کے دل میں آنے والے خیال کو جان لیا اور جواب میں کہنے لگے، ہاں میں عبد القادر ہی ہوں۔ پھر بچیوں، وہ چور یہ سنتے ہی فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک قدموں میں گر پڑا اور اس کی زبان پر یا سیدی عبد القادر شیء للہ، یعنی اے میرے سردار عبد القادر، میرے حال پر رحم فرمائیے، جاری ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنے لگے۔ اسی دوران کسی کہنے والے کی ایک آواز آئی جو نظر نہیں آتا تھا، اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اس چور کو نیکی کا راستہ دکھا اور اسے ولی بنا دے۔ پھر بچوں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے وہ چور اللہ پاک کا ولی بن گیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی فضل بھائی کچھ اس حوالے سے بیان کرنا ہے؟ انشاءاللہ، یعنی حضور غوث پاک رحمت علیہ رحمہ جس پر اپنی نگاہ کرم ڈال دیا کرتے تھے، اس کو توبہ کی توفیق بھی مل جایا کرتی تھی، اور پیارے بچوں جب آپ چاہتے تھے تو اس کو اللہ کا ولی بنا دیا کرتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ پاک کی عطا سے ہوتی ہیں۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ایسی پاور عطا فرماتا ہے، ایسے اختیارات عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے وہ کام بھی کر لیتے ہیں جو ہم جیسے عام آدمی نہیں کر پاتے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نگاہ کے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، ہم نے بہت ہی پیارا واقعہ سنا اور کرامت غوث اعظم رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ بھی سنی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ فضیل بھائی موجود ہوتے ہیں، تو آج کے پیغام وہ ہمیں روزانہ ایک پیغام دیا کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آج کا پیغام۔ غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم۔ پیارے بچوں، آج بھی انشاءاللہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا ایک پہلو، اس سے ہم ایک میسیج سیکھیں گے، سنیں گے، اور ماشاءاللہ کل بھی ہم نے حضور غوث پاک علیہ رحمہ کی جو سفر تھا، آپ کی زندگی میں جو آپ نے سفر کیا علم دین کے لیے، ہم نے وہ کل بات سیکھی تھی، اور اس میں ہمیں یہ میسیج ملا تھا کہ ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے، ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آج جو میسیج میں آپ کو بیان کروں گا وہ ہے کہ ہمارے حضور غوث پاک علیہ رحمہ نے علم دین سیکھنے کے بعد
اس کو چھپایا نہیں بلکہ اس کو لوگوں کو سکھایا، اس کو لوگوں کو سکھایا۔ یعنی حضور غوث پاک علیہ رحمہ علم سیکھنے کے بعد آپ علیہ رحمہ لوگوں کو علم سکھانے میں لگ گئے، مشغول ہو گئے۔ صبح آپ قرآن پاک کی تفسیر ہوتی تھی وہ لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے، لوگوں کو فقہ پڑھایا کرتے تھے، اور بھی دیگر سبجیکٹ آپ پڑھایا کرتے تھے۔ اور پیارے بچوں، آپ علیہ رحمہ کی زندگی میں یہ بات بھی ملتی ہے، یعنی آپ علیہ رحمہ خود قرآن پاک پڑھتے بھی تھے اور لوگوں کو قرآن پاک پڑھنا بھی سکھایا کرتے تھے۔ جیسے کہ اب جو لوگ قرآن پاک پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ تو حضور غوث پاک علیہ رحمہ کی جو زندگی ہے وہ علم دین سیکھنے میں گزری، لوگوں کو علم دین سکھانے میں گزری، اور آپ علیہ رحمہ نے اپنی زندگی کے اندر لوگوں کی بہت ساری آپ نے لوگوں کی اصلاح فرمائی، ان کو نیکی کی طرف بلایا۔ تو ہم نے کل جو بات سیکھی تھی آج کی بات بھی اسی سے تعلق ہے، یعنی پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہے بچوں؟ علم دین سیکھنا ہے، حاصل کرنا ہے۔ یعنی حضور غوث پاک نے جو علم سکھایا، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے علم نہیں سیکھا اور لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا۔ ہم بھی بولے ہم بھی استاد بنیں گے، ہم بھی ٹیچر بنیں گے، ہم بھی مدرس بنیں گے، چلو بھائی پڑھنے کے لیے آ جاؤ ہمارے پاس۔ تو خود پہلے پڑھنا ہے، پہلے خود سیکھنا ہے، اس کے بعد لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسا کہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ ہے تو پہلے یہاں پڑھیں گے، جامعۃ المدینہ کے اندر عالم کورس کریں گے، جب عالم بن جائیں گے اور ایک اچھے عالم دین بنیں گے تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کے اندر پڑھانے کا موقع بھی مل جائے گا، جامعۃ المدینہ کے اندر پڑھانے کا موقع مل جائے گا، مدینی قافلے کے اندر بیان کرنے کا موقع مل جائے گا، اور بھی انشاءاللہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کے انشاءاللہ ہمیں مواقع نصیب ہوں گے۔ تو آج کا میسج کیا ہے پیارے بچوں؟ علم دین سیکھنا ہے اور اسے سکھانا ہے۔ سب مل کے بولیں گے، علم دین سیکھنا ہے اور اسے سکھانا ہے، علم دین سیکھنا ہے اور اسے سکھانا ہے، علم دین سیکھنا ہے اور اسے کیوں؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا پیغام ہم نے حاصل کیا۔ آئیے پیارے بچوں اور مدرسہ کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے جس سیگمنٹ کا نام ہے منقبت۔ غوث اعظم پیر پیرا، غوث اعظم واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، شاغ بدغا کمال پیارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کے تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، شاہ بدغا کمال پیارا ہے، شاہ بدغا کمال پیارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، رہائی میں گئے اس کو عذاب قبر و محشر سے
میں گیا جس کو وسیلہ غوث اعظم کا واہ کیا بات غوث اعظم کی واہ کیا بات غوث اعظم کی عزیزوں کہہ کو تیار جب میرے جنازے کو لکھ دینا کفن پر نام والے غوث اعظم کا تو لکھ دینا کفن پر نام والے غوث اعظم کا بچوں کا مدنی چینل